پرائم منسٹر کا بھی ایک میں بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر 3 سال سے مافیاز چور ڈاکو کی وہ جو گردان ہے اس کے اندر تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس سے باہر نکال کے قوم کو راستہ نہیں دکھا سکے. جتنی بلندی قیمتوں میں اناج کی آج ہے شاید ماضی قریب میں کبھی بھی نہیں تھی. آپ کہیں اس سے لوگوں کی آمدن بڑھ گئی ہے، زیادتی والی بات ہے، کیونکہ وہ روٹی انہوں نے بھی وہی کھانی ہے جو مجھے کھانی ہے. پرائم منسٹر کا بیان دکھائیے گا. انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہے بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے. یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں NRO دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو. وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دوسری چیز تھی، کبھی بھی جھوٹے اور ڈرپوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے. جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا، اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. پرائم منسٹر کی بات صحیح ہے کہ اربوں کی پراپرٹی جن کی بائے ایجبر روڈ کے اوپر چلے جائیں آپ کو 100 بندہ پاکستانی مل جائے گا، ان کو رسیدیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر جتنا بڑا بلیک منی کو وائٹ کرنے کی اسکیم پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اتنی شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی اسکیم نہیں دی. نتیجہ کیا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی جنہوں نے جائیدادوں میں پیسے لگائے ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، لیکن نادرا کو اور آپ FBR کو ایسی پاورز دے رہے ہیں کہ وہ 25-30 ہزار روپے کی ٹرانزیکشنز کو بھی ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو چیک کر کے نوٹس دے سکتے ہیں. تو یہ امبیلنس ہے جو کبھی بھی کسی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا. 20 کروڑ والے کو تو نہیں سوال کیا جائے گا، لیکن وہ 25-30 ہزار کی ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ نامناسب طریقہ کار ہے، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن قیمتوں کی طرف آؤں گا. ملکہ، دوبارہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھنی ہیں ابھی، کیونکہ جو دوبارہ ڈیویلیوشن ہوئی ہے 152 سے 70، ابھی اس کا امپیکٹ بھی آنا ہے. چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے. پیٹرولیم مصنوعات ویسے امپورٹ ہوتی ہیں. تو کہاں جا کے بریک لگے گی؟ کوئی اس کی وہ ریڈ لائن ہوگی یا ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں ندیم صاحب، پہلے تو یہ جو بیانیے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایشو پر بات ہوئی تو اس پہ دو لائنیں اور کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر بیانیے کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ کون سا بیانیہ جیتے گا. میں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ان کے بیانیے کے اندر بہت کنفیوژن ہے. مطلب کون سے بیانیے کی بات کر رہے ہیں؟ جس بیانیے کی خواجہ آصف بات کرتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ضامن ہونا چاہیے شاید آگے کے الیکشن کا، یا مریم نواز شریف جو کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن سے دور ہونا چاہیے. ایک طرف مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ فوج کو متنازع بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ الیکشن کے پروسیس سے دور ہو جائیں، اور جانتی ہیں کہ الیکشن کے پروسیس سے کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور ایک طرف انہیں کو دعوت دیتی ہیں کہ آئین شکنی کیجئے اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹائیں گے تو پھر آپ سے بات چیت ہوگی. اور یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوئی تو طے پا گیا آپ کے پروگرام کے اوپر کہ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم جب اہل ہوئے سابق وزیر اعظم بننے کے لیے تو کسی انجینئرنگ کے پروسیس سے ہوئے. اس وقت وہ ٹھیک تھا، اپنے آپ نظام کو استعمال کیا اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے، تب وہ نظام ٹھیک تھا. اور اب آپ بارہا ہر پروسیس کو متنازع بناتے ہیں اور کسی کو بھی اقتدار میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز آپ نے ماضی میں وہ کام کیے جس سے پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی.